Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1, Introduction to Biology, page number 6. Topic: Quran and Biology. At many places in Holy Quran, قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ hints about the origin and characteristics of living organisms. اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو بنانے اور ان کے بارے میں مختلف ہنٹس دی ہیں، مختلف نشانیاں دی ہیں. In the same verses اور انہی آیات میں human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ وہ نشانیاں لینے کے بعد ان پہلوؤں کے بارے میں، ان پہلوؤں کو جاننا شروع کرے، ان پہلوؤں پر ریسرچ کرے کہ اس کو کیا بتایا گیا ہے. Here are few examples of such guidelines. یہاں پر ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، we made، من الماء پانی کے ساتھ، كُلَّ شَيْءٍ تمام اشیاء، حَيٍّ جاندار. We made every living thing from water. ہم نے تمام جاندار اشیاء کو پانی سے بنایا. We know ہم جانتے ہیں that water makes 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سیل بننے میں کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو ایک ہیومن بینگ ہے، ایک پورا جاندار ہے، اس جاندار کا تقریباً 60 سے 70% پارٹ جو ہے وہ پانی بناتا ہے. The above words hint at the common origin of all living things in water. اوپر پڑھی گئی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام جانداروں کی شروعات یا ان کے بننے کی ابتدا پانی ہے. As Allah has ordered، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسان کو to think at the hints given by him، کہ وہ سوچے ان نشانیوں کے بارے میں جو اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. We should study living things، ہمیں جانداروں کو پڑھنا چاہیے، so that تاکہ the mysteries of their origin can be revealed، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ کیسے بنے ہیں، یہ راز کھل سکے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. سورہ رحمان آیت نمبر 14. خلق الانسان، انسان کو بنایا، من صلصال کالفخار، کیچڑ کے جیسی مٹی کے ساتھ. He made man، اور اس نے انسان کو بنایا، from clay like the potter، بالکل ویسے کیچڑ کے ساتھ جیسے کہ ایک پوٹر یا کمہار بناتا ہے. In another verse، ایک دوسری آیت میں God says، اللہ فرماتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما. سورہ المومنون آیت نمبر 14. ثم خلقنا النطفة، ہم نے تخلیق کیا خون کا ایک قطرہ، علقتاً فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس ایک قطرے سے ہم نے ایک لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے تخلیق کیا ان لوتھڑوں کے ساتھ ہڈیوں کو. فقسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے
ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا۔ When we think at the hints، جب ہم ان نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، given in the both these verses، جو کہ اوپر پڑھی گئی ان دونوں آیات میں دی گئی ہیں، we find the events that occurred in the creation of human beings، ہم ان واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ انسان کو بنانے کے مراحل کے دوران آئے۔ اللہ also hints at the method of the development of animals including human beings، اللہ ان نشانیوں میں یہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے انسانوں اور جانداروں کو بنایا گیا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنایا تمام جانداروں کو یا تمام جانوروں کو پانی کے ساتھ۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے ویسا تخلیق کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 45۔ This verse describes the common origin and modification of organisms and also supports the modern concept of classification۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جاندار کس طرح سے بنے اور اس میں کیسے کیسے تبدیلیاں ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم اسی آیت میں ہم آج کا جو ماڈرن کلاسیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے، جس کے اکارڈنگ ہم اینیملز کو مختلف کنگڈمز میں کلاسیفائی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم فشیز، ریپٹائلز، برڈ، میملز سب میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ ہم اس آیت سے ہی لیتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس چیز کے حق میں جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں ہی ہمیں ان کا کامن اوریجن بتایا گیا ہے کہ تمام جاندار پانی سے بنے ہیں، اور ان کی ماڈیفیکیشن بتائی گئی ہے کہ کچھ جاندار جو ہے، کچھ اینیملز جو ہے وہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ Thus, Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organism۔ بس پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے، نہ صرف اس چیز کی کہ جاندار بنے کیسے، بلکہ اس چیز کی بھی کہ ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات کی۔ پیج نمبر 7، مسلم سائنٹسٹ، مسلمان سائنسدان۔ Muslim scientists have made great contributions to the study of science and we are aware of their success in different fields of science۔ مسلم سائنسدانوں نے بہت سے کام کیے، انہوں نے بہت سائنسی علم کے اندر بہت سی نئی تبدیلیاں لائی، اور انہوں نے اپنی قابلیت کے ذریعے سے سائنس کے شعبے میں بہت سی نئی تبدیلیاں کی، بہت سی کامیابیاں لائی۔ Here we would summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i and Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals۔ یہاں پر ہم جابر بن حیان، عبد المالک اسمعی اور ابو علی سینا کے کیے گئے کاموں پر، جو کہ پودوں اور جانوروں کے علم سے کے موجودہ علم سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ جابر بن حیان 721 to 815 AD۔ He was born in Iran، ایران میں پیدا ہوئے، and practiced medicine in Iraq، اور عراق میں اپنی جو میڈیسن یا دوائیوں کا ادویات کا علم تھا اس کی پریکٹس کی۔
He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. انہوں نے کیمسٹری میں زیادہ کام کیا، زیادہ کام جو تھا ان کا وہ کیمسٹری کی بیس کرتا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے پودوں اور جانوروں پر بہت سی کتابیں لکھی. ہز فیمس بک، ان کی مشہور کتابوں میں النباتات. نباتات، ہم نباتات پودوں کو کہتے ہیں، فارسی میں النباتات پودے، اینڈ الحیوان، حیوان جانوروں، جو کہ جانوروں پر لکھی گئی کتاب، ان کی مشہور کتابیں ہیں. عبد المالک اسمعی 740 to 828 AD. He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. عبد المالک اسمعی کو پہلا مسلمان سائنسدان مانا جاتا ہے جنہوں نے جانوروں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے یعنی تفصیلاً ان کے بارے میں علم حاصل کیا. His famous writings include، ان کی مشہور کتابوں میں یا انہوں نے جن چیزوں کے بارے میں مشہور جو ان کی لکھی گئی کتابیں مشہور ہوئی ان میں الابیل یعنی کہ اونٹ، الخیل یعنی گھوڑا، الوحوش یعنی جانور، اینیمل، اینڈ خلق الانسان ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں. ابو علی سینا 980 to 1037 AD. He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. ابو علی سینا کو میڈیسن یعنی دوائیوں میں میڈیسن کے فیلڈ میں ایز اے فاؤنڈر کہا جاتا ہے، انہیں اس چیز کا بانی کہا جاتا ہے. ان کو ویسٹ میں یعنی مغرب میں ایویسینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. وہ ایک طب تھے، وہ ایک فلاسفر تھے، اسٹرانومر تھے اور پوئٹ بھی تھے. ون آف ہز بکس، ان کی کتابوں میں سے ایک القانون فی الطب از نون ایز دا کینن آف میڈیسن ان ویسٹ، مغرب میں بہترین کتابوں میں سے ایک کا درجہ رکھتی ہے اور بہترین کتابوں میں سے ایک ہے.